السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المشرکون نجس، وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن لا ینجس۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مشرک نجس ہے۔ نجس کے معنی اردو میں ناپاک ہونے کے ہیں، ناپاک ہے۔ نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری اور ایک معنوی۔ جو مشرکین کی نجاست ظاہری نہیں معنوی ہے، یعنی شارع نے اس کے ناپاک ہونے کا حکم لگایا ہے، تو جو احکام شارع نے مرتب کیے ہیں وہی حکم اس پر مرتب ہوگا۔ تو مشرک کے نجس ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ عقیدے کے اعتبار سے وہ نجس ہے، اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی کہ عبادت کے قبول کرنے کے لیے خاص کر یہ حکمی نجاست یعنی شرک سے دوری ضروری ہے۔ شرک کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے مقابل کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے المؤمن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ کس قسم کا ناپاک نہیں ہوتا؟ یعنی جیسے مشرک کی نجاست عقیدے کی ہے، یہ عقیدے کی نجاست نہیں ہوتی۔ تو ظاہری طور پر مشرک کا بدن نجس نہیں، مشرک کا بدن نجس نہیں، چنانچہ اگر مشرک آپ کے بغل میں بیٹھا ہو، اس کا کپڑا ٹچ کرے، اس کا ہاتھ ٹچ کرے، اس کا پیر ٹچ کرے تو اس کی نجاست آپ کو نہیں لگے گی۔ کہ نجاست عقیدے کی ہے، ظاہری اعضاء کی نہیں۔ تو ہاتھ ملانے سے، پیر ملنے سے، کسی بدن کا حصہ لگنے سے وہ اس کی نجاست منتقل نہیں ہوگی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهِرُوا، کہ اگر تم ناپاک ہو، یہ مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنا چاہتے ہو، ناپاک ہو تو پاکی حاصل کرو۔ تو ان کنتم جنوباً فطہروا، اگر تم ناپاک ہو تو پاکی حاصل کرو۔ یہ مومن کی جنابت کیا ہے؟ یہاں بھی جنابت حکمی ہے، ظاہری نہیں ہے۔ آدمی جنوبی ہو، جنابت ایک مومن پر طاری کیسے ہوتی ہے؟ مومن پر جنابت طاری ہوتی ہے یا تو احترام کی وجہ سے، منی کے خارج ہونے سے، یا جماع سے مباشرت کرنے سے۔ تو یہ سبب ہوتا ہے مومن کے جنوبی ہونے کا۔ یہ جنابت یہ معنوی ہے، ظاہری نہیں ہے۔ تو ایسا مومن جو جنوبی ہو اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، اس سے مصافحہ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں، کہ یہ نجاست ظاہری نہیں۔ نجاست ظاہری جیسے کہ انسان کا پیشاب ہے، انسان کا پیخانہ ہے، یہ نجاست ظاہری ہے۔ حیض کا خون ہے، یہ نجاست ظاہری ہے کہ محسوس ہے، ہم دیکھتے ہیں، اگر چھو لیں تو نجاست ہم کو لگ جائے۔ پیشاب کپڑے میں لگ جائے، کپڑا ناپاک ہو جائے، بدن میں لگ جائے، بدن ناپاک ہو جائے۔ پاک اسی صورت میں ہوگا جبکہ اس کو دھویا جائے۔ پاخانہ لگ جائے، کپڑا ناپاک، بدن میں لگ جائے، بدن ناپاک۔ تو کیا پیشاب پاخانہ کا دھونا ہر جگہ ضروری ہے؟ یا بعض مقامات ہیں جہاں دھوئے بغیر بھی پاک ہو سکتا ہے؟ بعض مقامات محل خروج یعنی جہاں سے پیشاب نکلتا ہے، جہاں سے پاخانہ نکلتا ہے، اس سے استنجا کیا جائے۔ اور استنجا کی دو طریقے، ایک تو پانی سے، اور دوسرا پانی کے بجائے ڈھیرے سے، ڈھیرانی مٹی سے یا پتھر سے یا کوئی بھی ایسی چیز جو ناپاک نہیں ہے اس سے استنجا کیا جا سکتا ہے، سوائے گوبر کے اور ہڈی کے، کہ ہڈی سے استنجا نہیں کیا جا سکتا، اس سے پاک نہیں ہوگا انسان، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔
اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس نے کہا کہ آپ اپنی امت کو ان دو چیزوں سے استنجا سے روکیں کہ یہ ہمارے لیے غذا ہے. ایک روایت کے مطابق گوبر ان کے جانوروں کی غذا ہے اور ہڈی ان کی غذا ہے. تو اس وجہ سے منع فرمائے, اس وجہ سے نہیں کہ ہڈی بذات خود نجس ہے. گوبر کے سلسلے میں جانور کا گوبر, جانور کا پیشاب, اس سلسلے میں علماء کی مختلف رائے ہیں. جو زیادہ قوی رائے ہے وہ یہ کہ اگر ایسا جانور ہو جس کا گوشت حلال ہے, اس کا کھانا جائز ہے, تو اس کا پیشاب بھی پاک ہے اور اس کا پائخانہ بھی پاک ہے. دلیل کہ وہ جانور جو کھایا جاتا ہو اس کا پیشاب ناپاک نہیں, اس کا پائخانہ ناپاک نہیں, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باندھنے کی جگہ نماز پڑھتے تھے. فی مرابض الغنم کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ بکری باندھنے کی جگہ نماز پڑھتے تھے, اور جہاں بکری باندھی جائے گی ظاہر سی بات ہے کہ اس کا پیشاب بھی ہوگا, پائخانہ بھی ہوگا. قبیلے عرینا کے لوگ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے کہا کہ ان کو پیٹ کی بیماری ہو گئی تھی, پیٹ پھول گیا تھا, کھانا ہضم نہیں ہو رہا تھا, پیٹ کی بیماری ہو گئی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, شکایت کیا, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اونٹ کا جو صدقات کے اونٹ تھے, بیت المال کے اونٹ تھے, آپ نے جہاں وہ اونٹ رکھے گئے تھے وہاں بھیجا اور کہا جاؤ اس کا پیشاب پیو, اس کا دودھ پینا اور اس کا پیشاب پینا. چنانچہ وہ تندرست ہو گئے. تو پیشاب پینے کا حکم دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جانور کا پیشاب پاک ہے. مطلق جانور کا, یہ اونٹ کا جو کہا گیا تھا, بکری کے سلسلے میں کہا گیا, تو مطلق جانوروں کا پیشاب کہا جائے یا یہ ان کا تعلق یہ ایسے جانور ہیں جو کھائے جاتے ہیں. رہے وہ جانور جو کھائے نہیں جاتے, جن کا گوشت حرام ہے, تو اس کے سلسلے میں گوبر کے سلسلے میں خاص کر وارد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے یا ابو ہریرہ ہے, دونوں میں سے اشتباہ ہو رہا ہے. تو بہرحال آپ کے کام کیا کرتے تھے, یا تو ابو ہریرہ یا ابن مسعود ہیں. آپ نے ان سے کہا کہ ابغنی ثلاثۃ احجار, بھئی استنجا کرنے کے لیے ہم نے جانا ہے, 3 پتھر لے کر آؤ. تو صحابی کہتے ہیں فوجدت حجرین, کہ ہم نے 2 ہی پتھر ملا, تیسرا پتھر نہیں ملا, تو ہم نے گوبر اٹھا لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پتھر کو رکھا اور تیسرا گوبر کو پھینک دیا. القر روستا, کہ گوبر کو پھینک دیا اور کہا انہا رکسن, کہ یہ تو ناپاک ہے. ایک حدیث میں ہے انہا روست حمارن, یہ تو گدھے کا گوبر ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گدھا غیر معقول الامر ہے, کھایا نہیں جاتا اس کا گوشت, گرچہ کی سواری کی جاتی ہے, بذات خود نجیس نہیں, مگر اس اعتبار سے کہ اس کا گوشت کھانا جائز نہیں, گوشت حرام ہے. تو اس اعتبار سے انہا روست حمارن, آپ کا کہنا کہ گدھے کا گوبر ہے, آپ نے اس کو استنجا کے لیے استعمال نہیں کیا. استعمال نہ کرنے کی یہاں 2 وجہ ہوتی ہے. ایک تو روست حمارن, کہ وہ جانور ایسا ہے جس کا گوشت حلال نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اپنی امت کو روس کے یعنی گوبر سے استنجا کرنے سے روکیں, تو ایک علت وہ بھی ہے کہ ان کے جانوروں کی غذا ہے, تو 2 سبب سے اس کو روکا گیا. تو بہرحال انہا روست حمارن کہا اور رکسن کہا کہ یہ نجس ہے. تو معلوم ہوا کہ ایسا جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب پائخانہ پاک, جیسا کہ مرابض الغنم, بکری کے باندھنے کی جگہ آپ نماز پڑھتے تھے, جبکہ وہاں پیشاب بھی ہوگا پائخانہ بھی ہوگا. رہا یہاں گوبر کو آپ نے پھینکا کہ روست الحمار ہے, اس وجہ سے کہا. تو معلوم ہوا کہ انسان کا پیشاب پائخانہ ناپاک, اس سے مسجد بھی پاک ہونی چاہیے, کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے. اگر کپڑے میں لگے ہوں تو درست نہیں, بلکہ یہ جوتے میں بھی لگے ہوں تو بھی درست نہیں.
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک رکعت ہو چکی تھی، سجدے میں گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں ہی جوتا نکال دیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ نے جوتا نکال دیا ہے، تو صحابہ کرام نے بھی نماز کی حالت میں جوتا نکال دیا۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا کیوں تم لوگوں نے جوتا نکالا؟ کہا، صحابہ نے جواب دیا کہ آپ کو دیکھا جوتا نکالتے ہو، میں نے بھی نکال دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نے ہم کو بتایا کہ آپ تمہارے جوتے میں گندگی ہے، اس وجہ سے میں نے نکالا ہے۔ تو اگر جوتے میں گندگی لگی ہو تو جوتا پہن کر بھی نماز نہیں پڑھا جائے گا۔ تو خالی بدن کا ہی پاک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے۔ جوتا اگر پہنے ہوا اس میں نماز پڑھا ہے تو وہ بھی پاک ہونا چاہیے، تو جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک دیہاتی شخص آیا، اس نے مسجد کے ایک کنارے میں پیشاب کرنے لگا۔ وہ دیہاتی تھا، حکم سے واقف نہیں تھا، مسجد کے احترام سے واقف نہیں تھا، کنارے میں پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ نے روکا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تزرموہ، اس کو پیشاب کرنے دو، مت روکو۔ چنانچہ جب وہ پیشاب سے فارغ ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ صبوا علیہ ذنوبا من ماء، کہ ایک ڈول پانی لاؤ اور اس پر ڈالو۔ اس کا مطلب ہوا کہ انسان کا پیشاب ناپاک ہے، پانی ڈالنے سے وہ پاک ہوگا۔ اور اس وقت مسجد مٹی کی تھی، فرش مٹی کا تھا، تو پانی ڈال دیا، وہ پانی وہیں جذب ہو گیا، مٹی کھودنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور نہ کئی ڈول پانی دینے کی ضرورت پڑی کہ بہت دور تک پھیل جائے، بلکہ ایک ڈول پانی ڈلوایا اور جنابت یعنی پیشاب پھیل گیا اور اسی میں سوکھ گیا، ہو گیا، وہ پاک ہو گیا۔ تو اس طریقے سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ مسجد پیشاب پیخانہ سے پاک ہونا چاہیے، جسے اس کے لیے صبح علیہ کہ آپ نے کہا کہ اس پر ایک ڈول پانی ڈالو، اور اس طریقے سے پاک کیا گیا ہے۔ تو نماز کی جگہ پاک ہونی چاہیے، اور متفق علیہ نجاست انسان کا بول و براز ہے، کہ انسان کا پیشاب اور پیخانہ بالاتفاق ناپاک ہے۔ پیشاب پائخانہ سے کہا استنجا اس طرح سے ہو سکتا ہے، پیشاب پائخانہ بدن میں لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ عذاب کا باعث ہوگا۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا، اس میں ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا ہے، کسی بڑی بات پر عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ ارے عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا گناہ صغیرہ پر بھی عذاب ہوگا کیا؟ کہ بڑی بات پر نہیں، گناہ صغیرہ پر بھی عذاب ہوگا کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ صغیرہ گناہ پر اگر اصرار کیا جائے تو گناہ صغیرہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک جواب یہ دیا لوگوں نے۔ ایک جواب یہ دیا گیا کہ یہ جو کہا کہ کوئی بڑی چیز نہیں تھی، ان کی نظر میں، اللہ کی نظر میں یہ بڑی چیز تھی، شریعت کی نظر میں یہ بڑی چیز تھی کہ پیشاب سے نہ بچا جائے، مگر اس نے اس کا اہتمام نہیں کیا، تو ان کی نظر میں وہ حقیر تھی، حالانکہ تھی بڑی بات۔ یا یہ کہ وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑی بات پر ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، یعنی اگر وہ بچنا چاہتے تو بچنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، آسانی سے وہ بچ سکتے تھے، مگر انہوں نے لاپرواہی کی، بے پرواہی کی، جس کی وجہ سے یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال تو دونوں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی بڑی بات پر عذاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمۃ، اس میں سے ایک شخص وہ ہے جو چغل خوری کیا کرتا تھا، تو چغل خوری کی وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ والآخر اما احدہما فکان یمشی بالنمیمۃ، اور دوسرے کے بارے میں کہا کان لا یستنزہ من البول، کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ کان لا یستنزہ من البول، پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ کس کے پیشاب سے نہیں بچتا تھا؟
جانوروں کے پیشاب سے نہیں بچتا تھا یا اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا؟ امام بخاری نے باب باندھا ہے من بولہ، اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا. تو کیا دوسروں کا پیشاب پڑے تو کوئی حرج نہیں، مسلح انسان کے پیشاب سے اس پر بچنا ضروری تھا کہ جیسے اس کا پیشاب ناپاک ویسے دوسرے انسان کا بھی پیشاب ناپاک، تو انسان کے پیشاب سے بچنا ضروری تھا. رہا جانور کا پیشاب تو کہا اہل عرینہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے لیے کہا تھا، اس کو پیٹ کی بیماری تھی. اس سے استدلال کیا گیا کہ جانور کا پیشاب اور خاص کر معقول اللحم ہو تو اس کا پیشاب ناپاک نہیں. یہ کہنا کہ یہ تو بیماری تھی اور بیماری مجبوری ہوتی ہے، ایسی صورت میں حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے، تو پیشاب ہے ناپاک، پینا اصلاً حرام ہے مگر بیماری کی وجہ سے حلال کر دیا گیا ہے. بات ایسی نہیں کہ ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس میں شفا نہیں رکھا ہے. چنانچہ شراب کو جب حرام کیا گیا کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تو بیماری کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں شفا دیکھتے ہیں. اسی موقع سے آپ نے فرمایا اور قرآن میں کہا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. آپ سے لوگ پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے ان کا نقصان بڑھ کر ہے ان کے فائدے سے. قل فیہما اسم کبیر، کہیے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے، ومنافع للناس، کچھ فائدے بھی ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، مگر ان کا نقصان فائدے سے بڑھ کر ہے. تو یہ خمر کے بارے میں کہا گیا کہ گرچہ کے بعض بیماریوں میں مفید ہے مگر اس کا اعتبار نہ کر کے حرام کر دیا گیا کہ اس کا نقصان بڑھ کر ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بھی حرام کیا ہے اس میں نقصان کی وجہ سے حرام کیا ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حرام چیز دوا کے لیے حلال ہو جائے گی، نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیز خود دوا، حلال چیز پیدا کی ہے جس سے کہ علاج کیا جا سکتا ہے. تو اس طریقے سے ایک مسلم ڈاکٹر کو چاہیے کہ اگر غیر مسلم ڈاکٹر حرام چیز کو دوا کے طور پر استعمال کروا رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسی میں شفا ہے، تو مسلم ڈاکٹروں کو چاہیے کہ تحقیق کریں کہ حلال چیز خود موجود ہوگی جس میں اسے شفا ہوگی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی ہے. وقتی چیز طور پر کچھ ہو جائے مگر اس سے زیادہ نقصان لازم آئے گا، تو اس سے کچھ ہونا چاہیے. تو بہرحال ہم یہ کہہ رہے تھے کہ انسان کا پیشاب ناپاک ہے، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے عذاب قبر لازم آتا ہے. کپڑے میں لگا ہو تو اس کی نماز بھی نہ ہو، اس کی نماز بھی نہ ہو. اچھا، تو اگر کپڑے میں نجاست لگی، یاد نہیں آیا، یا یہ نجاست اور جنابت، نجاست حسی بھی ہوتی ہے معنوی بھی ہوتی ہے. معنوی کے لیے تو جیسے انما المشرکون نجس، حسی کے لیے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، پیشاب، پیخانہ، حیض کا خون، یہ. تو اگر آدمی کے کپڑے میں لگا ہو، نماز میں یاد آئے کہ ہمارے کپڑے پر تو پیشاب کا چھینٹا پڑ گیا تھا، تو کیا کرے؟ تو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے تو آپ نے نماز میں ہی نکال دیا، تو اس پر واجب بنتا ہے جس کے کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہے کہ اگر قریب میں کپڑا ہے تو اس وقت کپڑا بدل دے، اور اگر قریب میں کپڑا نہیں ہے، فرض کیجئے کہ جماعت میں حاضر ہو گیا اور یاد آیا، تو پھر وہ چاہیے کہ نماز توڑ کر کے باہر نکلے، کہ بدن پر نجاست ہوتے ہوئے اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی. اور یہی حال، یہ تو خارجی نجاست. معنوی نجاست یعنی آدمی پر غسل واجب تھا، بھول گیا غسل کرنا، یہاں تک کہ نماز ہو گئی، بعد میں یاد آیا، تو ایسی صورت میں اس پر واجب بنتا ہے کہ
غسل کرے اور نماز پڑھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، کوئی بھی نماز بغیر پاکی کے قبول نہیں کی جاتی۔ تو اگر جنابت کی حالت میں نماز پڑھ لیا ہے اور اسے یاد آیا کہ ہم نے جنابت کی حالت میں نماز ادا کی ہے تو اس پر فرض بنتا ہے کہ وہ غسل کرے اور نماز کو دہرائے۔ یہ علماء کا اسی پر فتویٰ ہے۔ اس کے بجائے اگر کپڑے میں لگی تھی اور وہ بھول گیا، نجاست لگی تھی اور بھول گیا یہاں تک کہ نماز ہو گئی، تو اس سلسلے میں علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ جیسے جوتے میں گندگی لگی تھی، ایک رکعت ہو چکی تھی، تو آپ نے نماز کے اندر جوتا نکالا، مگر وہ رکعت جو اس ناپاک جوتے کے ساتھ ادا کی گئی تھی اس کا اعادہ نہیں کیا گیا، اس کی قضا نہیں کی گئی، تو اس سے کہا گیا کہ اگر کپڑے میں نجاست ہے، نماز میں یاد آیا تو کپڑا تبدیل کرے، نماز میں نہیں یاد آیا، نماز ہو چکی ہے اس کے بعد یاد آیا تو کہا ایسے شخص کی وہ نماز ہو جائے گی کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان میں شمار کیا گیا ہے۔ رفع عن امتی الخطأ والنسیان میں شمار کیا گیا ہے کہ یہ غلطی ہو گئی، بھول گیا تو وہ معاف ہے اور اس کی نماز ہو جائے گی، اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہ ایک رکعت ہو چکی تھی اور اس کو آپ نے دہرایا نہیں۔ یہ تو تھے کہ نجاست، جنابت معنوی چیز ہوتی ہے، نجاست ظاہری بھی ہوتی ہے اور معنوی بھی ہوتی ہے۔ المؤمن لا ينجس جو آپ نے کہا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، وہ عقیدے کے اعتبار سے ناپاک نہیں ہوتا، ورنہ جنابت تو اس پر طائر ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر ناپاک ہو تو غسل کرو۔ دم حیض، خون کا حیض بھی ناپاک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھونے کا حکم دیا، دھونے کی ترکیب بتائی کہ اگر سوکھ گیا ہے تو حکی ہے کہ اس کو کھرچو، کھرچنے کے بعد اس کو پانی سے دھو، پھر وہ پاک ہو گیا، پھر ویسے کپڑے میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو کپڑے میں اگر حیض کا خون لگا ہو یا پیشاب لگا ہو تو پورے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پورا کپڑا ناپاک نہیں ہو جاتا، اس کا دائرہ جہاں تک ہے وہیں تک وہ ناپاک کہلائے گا، اتنا ہی دھو لینے سے اس کا کپڑا پاک ہو جائے گا اور اس میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ناپاک چیزوں میں سے مزی اور ودی بھی ہے، مزی اور ودی۔ مزی انسان شہوت کی چیز دیکھتا ہے تو اس پر شہوت طاری ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں سفید رطوبت ذکر سے خارج ہوتی ہے تو اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ یہی اگر بدفقن کہا کہ اچھلتے ہوئے پانی نکلے تو پھر وہ منی کہلائے گا، اور اگر اچھلتے ہوئے نہیں نکلتا ہے تو وہ مزی کہلاتا ہے، اچھلتے ہوئے نکلے تو منی کہلائے گا اور اس پر غسل واجب ہوگا، اور اگر اچھلتے ہوئے پانی نہیں، ہلکا سا پانی نکل رہا ہے تو اس کا نام مزی کہلائے گا اور اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ البتہ باوضو تھا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس پر وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو کرے گا تو کیسے کرے گا؟ یہ جو مزی نکلی اس کو کیا کرے گا؟ تو اس کو دھوئے گا، اس کو دھوئے گا اور جہاں سے نکلا ہے اس جگہ کو بھی دھوئے گا۔ کہا اغسل ذکرک وتوضا، کہ اپنے ذکر کو دھو اور وضو کرو اور اس کے بعد وہ ہے کہ نماز پڑھو۔ تو اس طریقے سے مزی بھی ناپاک ہے، ودی بھی ناپاک ہے۔ ودی تو عام طور سے سفید رطوبت ہی ہوتی ہے، مگر اس سے ہلکی سی رطوبت ہوتی ہے، وہ پیشاب کے بعد خارج ہوتی ہے، پیشاب کے بعد وہ خارج ہوتی ہے۔ یہ سمجھے کہ بیماری کے نتیجے میں عام طور سے ہوتی ہے، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے دھات کی بیماری۔ دھات کی بیماری اگر پیشاب کے بعد سفید رطوبت نکلتی رہتی ہے تو اس کو دھات کی بیماری کہی جاتی ہے، اس کو علاج کرانا چاہیے ورنہ اس کا بدن کمزور ہو جائے گا اور دبلا پتلا ہو جائے گا، تو ویسے ہونا چاہیے۔ یہ بھی مگر ناپاک میں شمار کیا گیا ہے
اسے بھی دھونا ہوگا، دھونے کے بعد اور اس کے نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، البتہ غسل لازم نہیں آتا. تو مدی اور ودی یہ دونوں نجس ہیں، یہ موجب وضو ہیں، موجب غسل نہیں، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا. باقی مردہ جانور کا چمڑا ناپاک ہوتا ہے، وہ کھایا جانے والا جانور ہی کیوں نہ ہو، مرنے پر اس کا چمڑا ناپاک ہو جاتا ہے. جیسا کہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک بکری تھی، وہ بکری مر گئی، لوگ اسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے پھینکنے کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے، تو کہا یہ میمونہ کی رضی اللہ عنہا کی بکری ہے، مر گئی ہے، تو پھینکنے کے لیے لے جا رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما حرم من المیتۃ اکلھا، بھائی بکری مر گئی ہے تو اس کا کھانا ناجائز، اس کا کھانا حرام رہا. اس کا چمڑا تو چمڑا نکال کر اس کو دباغت دے لو اور اس کا استعمال پاک ہو جائے گا. تو کہا ایما اہاب دبغ فقط طہورا، ایما اہاب دبغ فقط طہورا، جس چمڑے کو بھی دباغت دے دیا جائے وہ چمڑا پاک ہو جائے گا. تو مردہ جانور، سوال اسی کے بارے میں تھا، مردہ بکری کے بارے میں تھا، تو آپ نے کہا ایما اہاب دبغ فقط طہورا، جس چمڑے کو بھی دباغت دے دیا جائے وہ پاک ہو جائے گا، جس چمڑے کو بھی. تو کچھ لوگوں نے کہا جو بھی چمڑا ہو، خنزیر کا ہو کا وہ بھی، کتے کا ہو کا وہ بھی، چاہے جس چیز کا چمڑا ہو، اگر اس کو دباغت دے دیا گیا تو پاک ہو جائے گا. دباغت دینا تو یہاں کے لوگ تو میں سمجھتا ہوں جانتے ہی ہوں گے کہ اس کو دھویا جاتا ہے مخصوص کیمیکل، آج کل تو کیمیکل آ گئی ہے، پہلے زمانے میں پتے ہوتے تھے، چھال ہوتی تھی، چھال میں اس کو ڈبو دیا جاتا تھا اور صاف کیا جاتا تھا. کیمیکل بھی اس کی جگہ کافی ہے، تو اس میں جو رطوبت ہوتی ہے جس سے وجہ سے بدبو پھیلتی ہے، اس رطوبت کو اگر نکال دیا جائے کیمیکل کے ذریعے سے بھی تو اس کی دباغت ہو گئی اور اس کا استعمال جائز ہو جائے گا، اور اس کا استعمال جائز ہو جائے گا، البتہ کھانا ناجائز، اور کھاتے بھی نہیں ہے کوئی. تمہارا ایما اہاب دبغ فقط طہورا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مطلق چاہے جو بھی چمڑا ہو، اس کے قائلین میں سے ابن حزم الظاہری ہیں اور کچھ علماء بھی اور بھی ان کے ساتھ ہیں. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، خنزیر کو تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کہا اور لحم خنزیر فإنہ رجس، کہ لحم خنزیر تو نجس ہے اور لحم اور چمڑا سب کا حکم ایک ہی ہے، اس لیے چمڑا بھی نجس، اس کو کسی حال میں پاک نہیں کیا جا سکتا. کچھ لوگوں نے کہا خنزیر کے ساتھ ساتھ کتے کا بھی وہی حکم ہے کہ کتے کے چمڑے کو بھی پاک نہیں کیا جا سکتا دباغت کے ذریعے سے. کتے کی نجس ہونے پر کیا دلیل؟ کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبعا، کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 بار دھو. اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 بار دھو، اور اگر اس میں کچھ ہو تو آپ نے کہا فلیرق ہو، کہ اگر اس میں کچھ ہو تو اس کو بہا دے، پھینک دے، اور اس کو 7 بار دھوئے. تو کہا کتا کے منہ ڈالنے پر اس میں جو چیز ہے اس کو پھینکنے کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نجس ہے، ناپاک ہو گیا. اس لیے کہ اگر پاک ہوتا تو اس کا استعمال جائز ہوتا اور آپ پھینکنے کا حکم نہیں دیتے، تو آپ نے پھینکنے کا حکم دیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ناپاک ہو گیا، اس کا استعمال ناجائز. کتا منہ ڈالے تو ناپاک. منہ سے کیا نکلتا ہے؟ لعاب نکلتا ہے، اس کا لعاب ناپاک. یہ لعاب بنتا کہاں سے ہے؟ بدن سے بنتا ہے، تو اس لیے اس کا بدن بھی ناپاک. امام شافعی نے اس انداز پر سوچا ہے اور کہا کہ کتا بھی ناپاک، کیونکہ منہ تو سب سے اشرف جگہ ہے، لعاب وہاں سے نکلتا ہے. جب منہ جو سب سے اشرف جگہ ہے وہ ڈالے، اس سے لعاب نکلے، وہ ناپاک، اور یہ لعاب بنتا ہے بدن سے، اس کا بدن بھی ناپاک. اس طریقے سے علماء کی مختلف رائے ہیں. موجودہ زمانے میں بہت سارے علماء ابن حزم کی اس رائے کو ترجیح دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ عموم کا ہے،
अय्युमा इहाबिन, यानी गर्चे के सबब तो बना था ये कहने का मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की बकरी है हलाल जानवर असलन, तो ये आया हलाल जानवर पर फिट किया जाए कि उस सियाक में आपने कहा अय्युमा इहाबिन, या एक कायदा तो यह है अल इब्रतु बिउमूमिल लफ्ज़ ला बिखुसूसी सबब, कि एतबार लफ्ज के उमूम का होगा, लफ्ज किस माना पर दलाल करता है, सबब जो भी रहा हो। कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बातें मखसूस सबब के पस मंजर में अहकाम दिए हैं, मगर उसी सबब के साथ वो हुक्म खास नहीं हो गया, बल्कि लफ्ज का जो उमूम है वो लफ्ज जिन बातों को शामिल है सबको शामिल होगा। तो अय्युमा इहाबिन जब कहा गया कि जो भी कपड़ा और जो भी चमड़ा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चमड़ा जो भी हो, खा बकरी का हो, खाने वाले जानवर का हो, ऐसे जानवर का हो जो खाया ना जाता हो, सबको शामिल है। तो इससे बहुत सा इस जमाने में बहुत सारे ट्रेंडी वालों के यहाँ से सवाल आता है कि आजकल ट्रेंडियों में खिंजीर का चमड़ा आता है, उसका ज़बाक़त देना हमारे लिए कैसा, ज़बाक़त देने से उपाक हो जाएगा क्या? तो ये फतवा इब्न हज़्म का यानी 430 के करीब के हैं, वो 5वीं सदी के कर लीजिए, उस वक्त से फतवा है। और उलमा कहते हैं कि एक तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का उमूम है, और दूसरी अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है। तो हमें जब तक नस्से सरीह ना हो, यानी गोश्त तो खिंजीर का गोश्त नापाक है, इसमें किसी की दो राय नहीं। ये जो दो राय बन रही है चमड़े के बारे में कि चमड़े का वही हुक्म होगा जो खिंजीर का है, या चमड़े का हुक्म तो अलग है, खिंजीर का हुक्म अलग है। अलग करने की क्या दलील भाई कि चमड़े का हुक्म आप अलग कर दें और गोश्त का हुक्म अलग कर दें, इसके लिए क्या दलील? इसके लिए दलील अभी शाते मैमूना वाली जो पढ़ी गई कि मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा की बकरी मर गई तो आपने गोश्त को हराम किया, मगर चमड़े को कहा कि दबागत दे दो, पाक है। तो इस तरीके से चमड़े का हुक्म अलग हो जाए, गोश्त का हुक्म अलग हो जाए, यहां से आपको दलील मिल रही है। तो गोया के फतवा दिया जा सकता है कि खिंजीर का गोश्त तो हराम, और लहम खिंजीर है, गोश्त तो हराम है, मगर अय्युमा इहाबिन के तहत चमड़ा उसका अगर दबागत दे दिया जाए तो पाक है, इस्तेमाल किया जा सकता है। हादा माइंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। और कोई आप लोगों के सवाल अब देखेंगे नहीं। जो लोग मर गए हैं क्या उनको पता चलता है कि हमारे लिए किसने दुआ की है या सदका दिया है? मुर्दा की जानिब से अगर सदका किया जाए तो फायदा पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, ये एक मसला। किसने हमारी जानिब से सदका किया है, ये एक मसला। जहाँ तक फायदा पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, ये तो वाज़ेह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाजा लाया जाता तो आप पूछते हल अलैहि दैन, क्या उस पर कोई कर्ज है? अगर कहा जाता कर्ज है तो आप कहते आप ही पढ़, आप तुम ही लोग पढ़ लो। चुनांचे ऐसा हुआ, एक जनाजा लाया गया, कहा गया, पूछा आपने तो कहा इस पर 3 दीनार कर्ज है या 3 दिरहम। तो आपने कहा पढ़ लो। तो एक सहाबी बढ़े और उन्होंने कहा उसका कर्ज मैं अदा कर दूंगा। आपने नमाज अदा की। एक दिन के बाद आपने उससे पूछा कि उसका कर्ज अदा हुआ? कहा दे दिया। कहा अल-आन, अब उसको अजाब से निजात मिली, अब उसको अजाब से निजात मिली है। तो गोया कि जब अजाब से निजात मिली तो मुर्दे को पता चल रहा है कि अब हमारा अजाब रुक गया। गोया कि हमारी तरफ से हम पर जो वाजिब था किसी ने अदा कर दिया। इसका किसने अदा किया ये भी तो गैब की बात है, अल्लाह आलम, इसके बारे में जवाब नहीं जान सकिया। नौकरी की तलाश के लिए खास जिक्र, नौकरी की तलाश के लिए खास जिक्र, बस नमाज पढ़ें और पढ़ने के बाद दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उससे आसान करेगा। वैसे इस तरह के लिए तो कोई ख़ास जिक्र हमें मालूम नहीं है।
सूरह फतह और सूरह तौबा पढ़ने से क्या नौकरी मिल सकती है, क्या ऐसा कुछ है? हमारे इल्म के मुताबिक साबित नहीं कि इन्ना बीवी के- फतहना लका या तौबा पढ़ें तो उससे नौकरी मिले या हाजत पूरी हो, ऐसे तो कोई हदीस से हमें नजर नहीं आ रही है यहाँ। बीवी के साथ शैतान गुस्सा दिलाता है तो क्या करें? बीवी के साथ शैतान गुस्सा दिलाता है तो क्या करें? बीवी के साथ शैतान गुस्सा दिलाता नहीं, समझ में आया हमें। बीवी के साथ रहते हुए हाँ, अगर शैतान गुस्सा दिलाता है कि बीवी के ऊपर तो क्या करें? भाई मुतलक है, इंसान को गुस्सा आए तो क्या करे। इनकान कायदन काइमन फलियकुद, कि अगर खड़ा है तो बैठ जाए, और वो अगले का मरहला है कि वुजू कर ले, और ये कहा कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े तो इससे गुस्सा दूर हो जाता है। ये सही हदीस से साबित है। चुनांचे दो आदमी लड़ रहे थे, आपने कहा कि अगर ये लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें तो इनका ये खत्म हो जाए। तो बहरहाल इससे मालूम होता है कि औज़ु बिल्लाहि पढ़ना चाहिए। तकबीर तहरीमा के लिए दोनों हाथ कहाँ तक उठाना चाहिए, सुन्नत की रोशनी में बताएं। तकबीर तहरीमा के लिए हाथ इला मनकिबैह का लफ्ज़ वारिद है और इला फुरूए उज़ुनैह का लफ्ज़ वारिद है। मनकिबैह यह है, फुरूए उज़ुनैह यह है। बाद लोगों ने उसकी ताबीर की कि फुरूए उज़ुनैह यहाँ तक आया, समझिए, यानी कान की लो तक, ये कान की लो है। उसका छूना साबित तो नहीं है, उसका छूना साबित नहीं है, मगर इला फुरूए उज़ुनैह कान की लो तक साबित है। यह तो कंधे तक और इला फुरूए उज़ुनैह दोनों हदीस सही है। यह रोजे में लिपस्टिक लगा सकते हैं क्या? रोजे में रोजे की हालत में हाँ। लिपस्टिक लगा सकते हैं क्या? लिपस्टिक का रोजे से तो कोई ताल्लुक नहीं है, ये खारिजी चीज है। लिपस्टिक आया जिर्म है, यानी जिसकी वजह से चमड़ा छुप जाता है क्या, या चमड़े पर असरअंदाज नहीं होता, जैसे इत्र वगैरह लगाते हैं उसके मानिंद है क्या? अगर चमड़े पर असरअंदाज यानी तह जम जाती है तब तो फिर वुजू के वक्त उसको निकालना पड़ेगा, वुजू के वक्त उसको निकालना पड़ेगा। और तह नहीं जमती है, सिर्फ सुर्खी रहती है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वुजू कर सकते हैं, उस पर कोई मसला नहीं है। दिवाली और बहुत सारे गैर मुस्लिम के जो ईद होते हैं, उनके घर से कुछ खाने के लिए स्वीट आता है तो उसे खा सकते हैं। दिवाली यानी गैर मुस्लिमों की ईद के मौके से जो तोहफे हदिये आते हैं वो कबूल किया जा सकता है क्या? इमाम इब्न तैमिया वगैरह का फतवा यह है कि उसे कबूल किया जा सकता है, और इमाम बुखारी के यहाँ मुतलक है कि मुशरिकीन के हदिये को कबूल किया जा सकता है और उसको हदिया भी दिया जा सकता है, मुतलक है वो। इब्न तैमिया ने ये मौके का भी जिक्र किया है कि उन्हें अपने ईद के मौके से अगर दें तो कोई हरज नहीं है, लेने में या खाने में कोई हरज नहीं है। चुनांचे मजूस अपने नए रोज़ उनकी ईद होती है, उस मौके से मुसलमानों को हदायत देते थे और मुसलमान उसको कबूल करते थे। नकल किया गया है। औरतें खुशबू लगा सकते हैं क्या? क्या जी? औरतें खुशबू लगा सकते हैं क्या? अत्तर वगैरह? औरतें खुशबू लगा सकती हैं क्या? घर में औरतों के लिए खुशबू लगाने में कोई हरज नहीं है। बाहर निकलें तो खुशबू ऐसी ना हो जो बाहर चलने वालों को भी महसूस हो, तो ऐसी खुशबू लगाकर बाहर नहीं निकलेगी, वरना घर में तो खुशबू लगा सकती है और कोई हरज नहीं है। हत्ता कि कहा गया कि अगर किसी के मर्द जुमा के दिन मर्द जो आ रहे हैं तो वो कहा अच्छा कपड़ा पहन करके, गुस्ल करके, अच्छा कपड़ा पहनकर खुशबू लगा करके आए। और उस हदीस में है कि अगर अपने पास ना हो तो बीवी से लेकर लगाए, बीवी के पास है तो उससे लेकर के लगाए। तो इससे मालूम होता है बीवी के पास वो खुशबू जो मर्द लगा रहे हैं वो कि घर में वो इस्तेमाल कर रही थी, तो बीवी घर में खुशबू इस्तेमाल कर सकती है। बाहर निकलेगी तो बस हल्की सी खुशबू हो जो उससे करीब जो लोग हों उन्हीं को महसूस हो, बाहर के लोगों को महसूस ना हो।
مرد حضرات جی الکحل والا جو پرفیوم آتا ہے اس کو لگا سکتے ہیں کیا؟ الکوہل پرفیوم کے بارے میں یہ ہے کہ دو باتیں ہیں. پرفیوم میں جو الکوہل ڈالا جاتا ہے اس میں نشہ ہوتا ہے یا نہیں، یہ پہلا مرحلہ یہ ہے. تو بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ اس میں نشہ نہیں ہوتا ہے، اس میں نشہ نہیں ہوتا ہے، ایک بات. دوسری بات، جس میں نشہ ہو وہ چیز بذات خود نجیس ہوتی ہے کیا؟ یہ دوسرا مسئلہ ہے. جس میں نشہ ہو وہ چیز بذات خود نجیس ہوتی ہے کیا؟ مثلا شراب نجیس ہے یا نہیں، اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہے. وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ. تو فَإِنَّهُ رِجْسٌ کا تعلق یا او لحم خنزیر بس یہیں سے ہے، یا اس سے پہلے جو آ گیا لا یکن میتۃ او دم مسفوحا، اس کے بعد او لحم خنزیر ہے، تو میتہ اور دم مسفوح اس کو بھی شامل ہے. تو جن لوگوں نے کہا فإنه رجس کا تعلق لحم خنزیر ہے جو آخر میں ذکر کیا گیا اسی سے، انہوں نے کہا کہ یہ نجس نہیں ہے، دم مسفوح نجس نہیں ہے. میتہ کے نجس ہونے میں تو کہا کہ میتہ کی نجاست ایسی ہے، کھانے کا تو حرام ہے، مگر گوشت اور چمڑے میں فرق کیا گیا جو اب میمونہ رضی اللہ عنہ کی بکری کے سلسلے میں آپ کو بتایا گیا ہے. دم مسفوح نجس ہے یا نہیں، اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا دم مسفوح نجس ہے، مگر یہ بھائی جس کا کھانا حرام ہو اس کا نجس ہونا ضروری نہیں ہے، جس کا کھانا حرام ہو اس کا نجس ہونا ضروری نہیں ہے. اور دم شیخ البانی وغیرہ کی رائے بھی یہی کہ دم مسفوح بذات خود نجس نہیں. کیا دلیل؟ امام بخاری کے یہاں بھی وہ دلیل ملتی ہے کہ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، اور خاص کر ایک مخصوص واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی کو متعین فرمایا تھا پہرا دینے کے لیے، رات میں نگرانی کے لیے متعین فرمایا تھا. تو دو صحابی میں سے ایک سو گئے، ایک تہجد پڑھنے لگے. تہجد پڑھ رہے تھے، اسی میں آ کر تیر لگی دشمن کی جانب سے. تیر کو انہوں نے نکال دیا اور نماز جاری رکھی، خون بہ رہا تھا. دوسری تیر لگی، اس کو بھی نکال دیا، خون جاری ہے مگر نماز پڑھ رہے ہیں. تو ان کو نماز سے اتنی محبت تھی، اور خاص کر جو سورہ وہ پڑھ رہے تھے اس سے بڑی محبت تھی، تو نماز جاری رکھی. تیسری بار جب تیر لگی اور خون زیادہ نکل گیا، برداشت نہیں ہوا، تو نماز توڑی، اپنی ساتھی کو بیدار کیا. تو وہ پریشان. تو بہرحال اس واقعے سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ جب خون بہ رہا تھا، اگر خون کا نکلنا وضو کو توڑ دیتا تو نماز توڑ کر کے ان کو خون بند کرنے کی فکر کرنی تھی. تو اس سے ان کا نماز، یعنی ان کی نماز بات تو نہیں، ان کا وضو نہیں ٹوٹا. اور ظاہر سی بات ہے کہ خون نکلے گا تو کپڑے میں لگے گا. تو اگر خون نجس ہوتا کپڑے میں لگے گا، بدن میں لگے گا. اگر خون نجس ہوتا تو کپڑے کی نجاست کی وجہ سے، بدن کی نجاست کی وجہ سے ان کو نماز توڑ دینا تھا، مگر آپ نے نہیں کیا. اور یہ رسول کا زمانہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں کہا خون نکلنے کے بعد تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، کہ تمہارے بدن میں خون لگا، تمہارے کپڑے میں خون لگا تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی. تو اس سے استدلال کیا گیا کہ خون بذات خود نجس نہیں ہوتا، گرچہ کہ اس کا کھانا حرام ہے. اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے غالباً نقل کیا ہے کہ صحابہ نماز پڑھتے، پھوڑا ہوتا، پھوڑا بہہ جاتا، اس سے پیپ نکلتا، خون نکلتا، اس کے باوجود وہ نماز اسی میں پڑھتے رہتے. تو اس سب سے استدلال کیا گیا. اسی طریقے سے یہ کہا کہ لوگ ذبح کرتے، صحابہ کرام جانور ذبح کرتے، ہاتھ میں کپڑے میں خون ہوتا، اس کے باوجود آ کر کے کپڑے میں باوجود ایک خون لگا رہا تھا، نماز پڑھتے. تو اس سب سے استدلال کیا گیا ہے کہ خون بذات خود نجس نہیں ہے. کیا سوال ہے؟ سوال جواب ہو گیا اور کوئی مطلب ہے؟ مرد حضرات جو ہیں پرفیوم لگا سکتے ہیں، الکحل ملا ہوا. اچھا، الکوہل کے سلسلے میں سوال تھا. تو الکوہل کے سلسلے میں تو یہ ہم آ گئے شراب سے، کہ شراب گرچہ کہ پینا حرام ہے
مگر اس سے اس کی نجاست لازم نہیں آتی کہ وہ ناپاک بھی ہے، اس میں ہم چلے گئے اور وہ دم بھی آ گیا اسی کے ساتھ ساتھ. تو اس لیے اور ایک اور یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کی ہیئت تبدیل ہو جاتی ہے تو پھر اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے. تو الکحل وغیرہ فرض کریں کہ شراب سے بنایا جاتا ہو، مگر اس کو اس انداز پر ڈھال دیا جاتا ہے کہ اب یا تو شکر نہیں ہوتا، اور شکر بھی ہو تو وہ فرض کریں کہ شراب نجس ہے تو یہ اس کی حیثیت تبدیل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ نجس نہیں رہ گیا، اب اس کا حکم بدل جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے الکحل کا بنا ہوا پرفیوم استعمال کرنے میں، اور یہ کہ اس سے اس کا بدن ناپاک نہیں ہوتا. گرچہ کہ لوگوں نے احتیاطی فتویٰ دیا کہ اس سے اجتناب کرے تاکہ اس کو بڑھاوا نہ ملے، الکحل کو بڑھاوا نہ ملے، نجاست کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کو بڑھاوا نہ ملے، اس لیے اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرے. کتے کے لگنے سے کپڑا بدلنا چاہیے کیا؟ کیا جی؟ کتے کے لگنے سے کتے کے لگنے سے کپڑا، اولاً کہا کہ کتا بذات خود نجس ہے یا نہیں ہے، اس کی نجاست اس کے لعاب تک محدود ہے، تو زیادہ رائے راجح تو ایسی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نجاست اس کے لعاب تک محدود ہے، بدن سے متعلق نہیں ہے. جو کتے کو نجس کہتے ہیں ان کے نزدیک بھی اگر وہ بھیگا ہوا ہے، کتا بھیگا ہوا ہے اور وہ بدن کو ٹچ کر رہا ہے تو اس کی نجاست منتقل ہوگی، اگر سوکھا ہوا ہے تو اس کی نجاست منتقل نہیں ہوگی. مہدی علیہ السلام اور دجال قیامت کے قریب آئیں گے کیا؟ ہاں جی، ہاں ٹھیک ہے، مہدی علیہ السلام اور دجال قیامت کے قریب آئیں گے. جی ہاں، دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے. نماز شروع ہو چکی ہے، دیر سے جماعت میں شامل ہوئے ہیں، جبکہ امام صاحب رکوع کی حالت میں ہو، کیا نماز پوری ہونے پر وہ رکعت دہرانا چاہیے؟ رکوع کی حالت میں اس کو کہا جاتا ہے مدرک رکوع مدرک رکعت ہے یا نہیں، یعنی جس کو امام کے ساتھ رکوع ملا اس کی وہ رکعت شمار کی جائے گی یا نہیں. یہ کہ صحابہ کے دور سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے، مدرک رکوع مدرک رکعت ہے یا نہیں. امام کے ساتھ رکوع میں آ کر ملا تو اس کی وہ رکعت ہوگی یا نہیں، صحابہ کے دور سے اختلاف چلا آ رہا ہے. اور اس اختلاف کی وجہ یہ ہے، اولاً لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور حدیث ابی بکرہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جا چکے تھے. انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جب تک میں صف میں پہنچوں گا لوگ رکوع سے اٹھ جائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، صف میں آنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا اور رکوع میں چلتے ہوئے آ کر صف میں ملے. رکوع میں چلتے ہوئے آ کر صف میں ملے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ رکوع باہر کر کے ایسے چلتے ہوئے مت آؤ سیدھے نماز میں ملو. ما ادرکتم، اس کا جملہ ہے ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو امام کے ساتھ ملے وہ پڑھو، جو فوت ہوئی ہے جو چھوٹ گئی ہے اس کو دہراؤ. ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، کہ امام کے ساتھ جو ملے وہ پڑھو، اور جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں پڑھو. تو یہ جو ملے وہ پڑھو، رکوع میں وہ آ کر ملے. کیا ضرورت تھی ان کو رکوع میں آ کر ملنے کی اور اتنی محنت کرنے کی کہ سب سے پیچھے ہی وہ رکوع کر لیں. تو سب سے پیچھے رکوع کرنے سے آپ نے منع فرمایا، کہا زادک اللہ حرصا ولا تعود، زادک اللہ حرصا ولا تعود، اللہ تعالیٰ آپ کی حرص میں، آپ کی لالچ، جماعت پانے کی جو لالچ ہے اس میں اور اضافہ فرمائے، مگر اس طرح کی حرکت نہ کرنا، کہ سب سے پیچھے ہی رکوع کرو اور آ کر کے رکوع میں ملو، ایسا نہ کرنا. ان کا
پیچھے ہی رکوع کر لینا، رکوع میں آنا کس وجہ سے تھا؟ اسی لیے نہ تھا کہ ہم کو رکعت چھوٹے نہ، ہماری رکعت مل جائے، ہماری رکعت مل جائے. تو اس سے استدلال کیا گیا کہ مدرک رکوع مدرک رکعت ہے. تو پھر اس حدیث کا کیا کریں گے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس نے تو فاتحہ پڑھا نہیں، اس نے فاتحہ پڑھا نہیں اور رکوع میں چلا گیا، تو اس کی رکعت کیسے شمار ہوگی؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بھئی یہ جو ابو بکر کی حدیث ہے بعد کی حدیث نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسول کے ساتھ جماعت میں وہ شریک ہوئے تھے. اگر اعادہ اس پر واجب ہوتا تو رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. لا صلاۃ آپ ہی کہنے والے ہیں اور آپ ہی نے اس کو چھوڑ دیا، رکوع کے اعادے کا حکم نہیں دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے وقت میں جو آئے اس کو کنسیشن، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کا اسی کو کنسیشن، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کہتے اس کو یہ کرو. تو اس سے استدلال کیا گیا. تو جب دونوں طرح کی رائے ہیں اور یہ ہیں تو گویا کہ اب آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے تو اس رکوع کا اعادہ کریں لا صلاۃ لمن لم یقرأ پر عمل کرتے ہوئے، اور چاہے تو حدیث ابی بکر پر عمل کرتے ہوئے اس رکوع کو رکعت شمار کریں اور آپ سے فرض ساقط، وہ آپ کی رکعت ہو گئی انشاءاللہ. وضو کی حالت میں کسی سے کہنا چاہ رہے تھے یہ لا تعد، جی لا تعد، کیا یہ روایت درست ہے؟ لا تصح روایت ہو، اس طرح کی روایت صحیح نہیں ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی روایت ہے. اچھا، ہاں روایت نہیں صحیح نہیں ہے. وضو کی حالت میں اگر غیبت کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ جی وضو کی حالت میں ہے، ہاں. ایسے وقت میں غیبت کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے کیا؟ غیبت کا گناہ اپنی جگہ، مگر ناقض وضو رہنے کے لیے دلیل چاہیے. ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر سفر میں ہیں، باہر جوتے پہنے ہوئے ہیں، جوتے پاک ہیں، کیا ایسے جوتے میں نماز ہو سکتی ہے؟ جوتا پاک ہو تو درست سے نماز ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، صحابہ کرام نے ادا کی، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے جوتا پہن کر نماز ادا کرنے میں. اچھا ایک بات جو عام طور سے علماء جس کو ذکر نہیں کرتے، فقہی کتابوں میں اس کا یہ نہیں ہوتا، یہ جو کہا گیا کہ جوتے میں گندگی لگی ہو تو اس کو رگڑ لینا ہی کافی ہے. اسی طریقے سے عورتیں چلتی ہیں، برقع لمبا ہوتا ہے، برقعے میں گندگی لگ جائے تو حدیث کے مطابق یطہرہ ما بعدہ، کہ اس کے بعد جو پاک زمین آتی ہے اس سے اس کو پاکی حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ جوتے کا رگڑ دینے سے پاک ہونا، یا فقہ کی اصطلاح میں ذیل المرأہ کہا جاتا ہے کہ عورت کی برقعے جو لمبے ہوں، شلوار لمبا ہو، یہاں تک کہ چلتے ہوئے گندگی لگ جائے تو پاک مٹی سے اس کا گزرنا اس کو پاک کر دے گا. یہ کس گندگی کے سلسلے میں ہے؟ عام طور سے اس کی تشریح نہیں کی جاتی ہے، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر گندگی کے لیے نہیں، یہ اس گندگی کے لیے ہے جو سوکھی ہوئی ہو. سوکھی ہوئی گندگی لگ گئی ہے، اس کے ذرات ہیں، تو وہ ذرات جو ہے پاک مٹی سے جب گزریں گے تو جوتے بھی پاک ہو جائیں گے. یہ ذیل المرأہ یعنی شلوار میں لگ گیا ہو یا اس میں ہو، اگر گیلا ہو تو گیلے کو تو دھونا ہی پڑے گا، گیلا ہو تو دھونا ہی پڑے گا. یہ کہ جوتا ہے گیلا بھی ہے مگر اتنا آپ نے رگڑا تو اس کی بدبو چلی گئی، اس کی رطوبت چلی گئی تو پھر اس کا حکم الگ ہوگا. ورنہ یہ اگر گیلی رطوبت لگی ہے تو اس کا حل دھونا ہے. غیر مسلموں کے تہوار پر کیا ہم لوگ انہیں مبارکبادی دے سکتے ہیں؟ غیر مسلموں کے تہوار پر مبارکبادی، تہوار یا تو کسی بت کو لے کر تہوار ہے تو ایسی صورت میں مبارکبادی نہیں جائے گی، وہ تو شرک ہے. اور تہوار ایسا ہو جس کا تعلق کسی بت سے نہیں، موسم سے ہے، موسم کی کبھی کیا سردی ٹھنڈی نہیں، بس اس کے یہاں جو ہوتا ہے، جو کسان ہیں ان کے یہاں جب دھان کٹنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت دھان کاٹ کر کے بیل کو کھلاتے ہیں
عید مناتے ہیں اور مخصوص نام ہوگا اس کا، بلکہ پنگل ہے اس طرح کی چیز، ہاں ٹھیک ہے پنگل ہے، تو اس طرح کے تہوار میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کو مبارکباد دیں پنگل میں مثلا، اس کا تعلق شرک سے نہیں ہے۔ پوجا تو ہر ماہ ہمیشہ کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تہوار کسی بت کے لیے منایا جا رہا ہے کیا؟ اگر تہوار کسی بت کے لیے ہے، جیسے کہ لکشمی کے لیے جو ہوتا ہے ہاتھی کا سوٹ جو بنا ہوتا ہے، سارا سامان باہر کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کیا، ہاں جی ہاں بہرحال، تو یہ سب جو کسی بت کو لے کر کے جو پوجا ہو رہی ہے تو وہ شرک میں داخل ہے، اس پر مبارکبادی شرک پہ یہ کرنا ہے۔ اور رہا موسمیات کی وجہ سے کوئی تہوار آ رہا ہے اس پر ہو تو وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا بغیر وضو کے قرآن چھو سکتے ہیں؟ بغیر وضو کے قرآن چھونے میں کوئی حرج نہیں، کہ لا یمسہ الا المطہرون کا تعلق تو فرشتوں سے ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت دلالت کرتی ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ یہ قرآن کریم ہے، یہ پوشیدہ کتاب میں ہے اور وہاں تک رسائی فرشتوں کی ہے۔ یہ البتہ حدیث لا یمس القرآن الا طاہر، اس حدیث کی صحت میں علماء کا اختلاف ہے، شیخ البانی نے اسے حسن کہا ہے، تو اس کے مطابق لا یمس القرآن الا طاہر، طاہر سے مراد یا جنابت سے طہارت ہے یا باوضو ہونا ہے، تو زیادہ تر علماء نے اسے جنابت سے طہارت ہے نہ کہ باوضو ہونا ہے، کہ کانا یذکر اللہ فی کل احیانہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اب اللہ کو یاد کرنا یہ قرآن کھول کر پڑھنا ہو، کھولے بغیر پڑھنا ہو، سب کو شامل ہے۔ اس طریقے سے قرآن پڑھنے کے لیے باوضو ہونا کوئی ضروری نہیں، اگر کہ اس کے لیے کوئی دلیل واضح دلیل نہیں ہے اسے۔ سگریٹ پینے کا کیا حکم ہے؟ سگریٹ پینے کا حکم، سگریٹ اس آیت کے تحت آ جاتی ہے، اسمہما اکبر من نفعہما، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا اور علت بھی بتا دی کہ اس کی حرمت کیوں کر ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اس آیت سے یہ اصول استنباط کیا گیا کہ کوئی چیز یا تو خالص فائدہ مند ہوگی یا فائدہ اس میں غالب ہوگا، تو ایسی چیزیں حلال، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جس میں خالص نقصان ہو یا نقصان غالب ہوگا، یہ چیزیں حرام، کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو 50-50، 50% فائدہ 50% نقصان، ایسی چیز کو مشتبہ کے درجے میں رکھا گیا ہے، ایسی چیز کو مشتبہ کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ الحلال بین والحرام بین، تو الحلال بین وہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو یا فائدہ غالب ہو، الحرام بین جس میں نقصان ہی نقصان ہو یا نقصان غالب ہو، وبینہما مشتبہات، اس کے درمیان جو 50-50 کا معاملہ ہے یہ مشتبہ ہے۔ عام طور سے نسبت طے کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ ہم کیسے کہیں اس کو کہ اس میں فائدہ غالب ہے یا نقصان غالب ہے۔ ایسی صورت میں فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ کہا گیا ہے کہ ایسی مشکوک چیزوں سے بچنا ہی ہے۔ بیڑی سگریٹ کے سلسلے میں صرف مسلم ڈاکٹرز ہی نہیں بلکہ مسلم اور غیر مسلم سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے اس بات پر، یعنی جو لیبارٹری چیک کرتے ہیں کہ اس میں نقصان غالب ہے، فائدہ کم ہے، فائدہ ہے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، مگر نقصان غالب ہے۔ اس وجہ سے باوجود کہ حکومت بنانے کی اجازت دیتی ہے مگر اس پر کہتی ہے کہ لکھو اس پر کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لکھواتی ہے گورنمنٹ۔ بیڑی پر تو ہم نہیں جانتے، سگریٹ پر تو لکھواتی ہے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جب ایک غیر مسلم ڈاکٹر وہ اس کا اتنا خیال کرے، اسلام
جو اس انسان کا سراپا ہمدرد ہے، ہر ایسا حکم سے ایسی چیزوں سے منع فرماتا ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو. کہا اللہ تعالیٰ نے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ اللہ تعالیٰ پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور حرام چیزوں کو نقصان دہ چیزوں کو حرام کرتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بھیجنے کا ایک مقصد یہ بتایا یحل لہم الطیبات ویحرم الخبائث، کہ نبی لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ تمہارے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. تو جب یہ بات یہ واضح ہو گئی کہ بیڑی ہو یا سگریٹ ہو اس میں نقصان زیادہ ہے، اب یہ کہنا کہ کیا اس قبیل میں یہ داخل نہیں ہو جائے گا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. جو لوگ اس طرح کے پینے کے عادی ہیں، جب ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے، دلیل دی جاتی ہے کہ یہ اس میں نقصان ہے، یہ ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے نقصان ہے، مگر آپ حرام کیوں کہتے ہیں؟ حرام کہنے کی آپ کیسے جرأت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو حرام کہنے سے منع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، تم اپنی زبان سے جھوٹی بات مت کرو. ہاذا حلال وہذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اپنی طرف سے مت لگاؤ. اگر یہ اپنی طرف سے مت لگاؤ کب ہوگا؟ جبکہ ہمیں نفع نقصان کا پتہ نہ ہو اور ہم حکم لگائیں، تو یہ اپنی طرف سے لگانا ہوگا اور یہ حرام ہے. مگر جب ہم کو پتہ ہے کہ اس میں نقصان غالب ہے تو ایسی صورت میں اس کو حرام کرنا وہ تو اس آیت کے ماتحت ہے، نہ کہ ہماری اپنی طرف سے ہے. تو اس لیے حرام ہے اور مسلمانوں کو چاہیے، بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کرے. کیا جنات انسان میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جنات انسان میں داخل ہو سکتے ہیں کیا؟ کہا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، کہ شیطان انسان میں خون کے مانند دوڑتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان داخل ہو سکتا ہے. اور وہ حدیث بھی الشیطان یبیت علی خیثومہ، کہ شیطان اگر انسان دعا نہ پڑھے تو شیطان اس کے ناک کے بانسے پر رات گزارتا ہے، ناک کے بانسے پر رات گزارتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان داخل ہو سکتا ہے. اور قرآن نے کہا الذین یأکلون الربا لا یقومون کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ شیطان چھو لیا ہو. تو شیطان چھونے سے اس کے اعضاء کنٹرول میں نہیں ہوتے، لڑھکتے ہوئے چلتا ہے، اپنے میں نہیں ہوتا. یہ حال ہوگا سود خور لوگوں کا قیامت کے دن. تو یتخبطہ الشیطان من المس، یہ مس یا داخلی ہے، باہر سے ٹچ کر دیتا ہے، یا اندر داخل ہو کر کے وہ اپنی فساد پیدا کرتا ہے. دونوں طرح کا امکان ہے. بچے کی پیدائش پر کیا فوراً اذان دینی چاہیے؟ جی بچے کی پیدائش پر جی فوراً اذان دینی چاہیے؟ فوراً، جی فوراً کا جملہ تو ہمیں یہ نہیں یاد آتا ہے. بہرحال بچے کی پیدائش پر اذان، بچہ ہو یا بچی، اذان اس سلسلے میں جو حدیث وارد ہے، شیخ البانی نے ایک جگہ اس کی تحسین کی ہے، یعنی حسن کہا ہے، یعنی قابل عمل کہا ہے، ایک جگہ ضعیف کہا ہے. ابن قیم نے تحفۃ المودود باحکام المولود میں وہ حدیث ذکر کیا اور متعدد آثار کے ذریعے سے اس کو ثابت کیا ہے کہ اذان دینا مشروع ہے. اذان دینا مشروع ہے، البتہ اقامت کی حدیث صحیح نہیں، البتہ اقامت کی حدیث صحیح نہیں کہ دائیں کان میں اذان ہو بائیں کان میں اقامت ہو، ایسی صحیح مطلق اذان دینے کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے. یعنی جنازے کے اٹھائے جانے کے بعد 40 مرتبہ سورۃ الملک کی تلاوت کا کیا حکم ہے؟ حدیث سے تو ہمیں کوئی اثر نظر نہیں آتا، حدیث میں کوئی اس کی مشروعیت نہیں ڈالی ہے.
वित्र की नमाज के बारे में बाज लोग कहते हैं 3 या 1 रकात पढ़ना, उसके वित्र की लिए नमाज, कोई हाँ वित्र की नमाज के बारे में 3 या 1 रकात, ये कोई खास सूरतें उस वित्र की नमाज में पढ़ने के लिए कुछ? वित्र की नमाज 1 रकत भी हो सकती है और 3 रकत भी, 5 रकत भी, 7 रकत भी, 9 रकत तक साबित है। 9 रकत तक साबित है। 9 रकत अगर अदा करना हो तो उसमें 8 रकत अदा करने के बाद तहियात में बैठेंगे, फिर 9वीं रकत अदा करेंगे और फिर सलाम फेरेंगे। एक रिवायत के मुताबिक, अबू दाऊद की एक रिवायत के मुताबिक 7 में भी ये चीज़ वारिद है कि 6 के बाद बैठेंगे और फिर 7वीं रकत पढ़ करके सलाम फेरेंगे। रहा 3, 5, तो इस सिलसिले में मुसलसल है कि मुसलसल रकात पढ़ेंगे, आखिर ही में तहियात में बैठेंगे और सलाम फेरेंगे। मसनून सूरह के बारे में कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन को सिखाया कि उसमें वित्र की दुआ है और साथी के पहली रकत में सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, दूसरे में कुल या अय्युहल काफिरून, तीसरे में कुल हुवल्लाहु अहद। ये तो साबित है। लीज के घर के ताल्लुक से सवाल है, 2 लाख जो है हम लोग लीज पर देते हैं और 2000 रुपया पे करते हैं महीना, जी क्या है, जायज है? लीज के सिलसिले में इस वक्त काफ़ी सवालात आते हैं और जो लोग लीज को ये समझते हैं कि ये मामला रहन का है, वो अदम जवाज का फतवा देते हैं रहन का। कि और रहन की सूरत ये होती है कि आपने कर्ज लिया और उसने रहन के तौर पर कुछ रखा, तो ऐसी सूरत में कर्ज देने वाले के लिए जायज़ नहीं होता कि रहन से इस्तिफादा करे, इल्ला ही के हदीस के मुताबिक अगर जानवर है तो और वो दूध देने वाला जानवर है तो उसके खिलाने पिलाने पर जो खर्च आता है उसके बदले में या उसकी वजह से उसका दूध इस्तेमाल कर सकता है, उसका दूध इस्तेमाल कर सकता है। रहा जहाँ खर्च नहीं आता हो तो ऐसी सूरत में कर्ज और रहन के सिलसिले में उलमा का ये इत्तेफाक है कि कर्ज देने वाले के लिए जायज़ नहीं कि रहन से इस्तेफादा करे। अब मामला लीज का, आया कर्ज और रहन का है जिस पर क़ियास करते हुए फतवा दिया जाता है, या ये इस ज़माने का नया मामला है, या ये इस ज़माने का नया मामला है कि कर्ज का तसव्वुर न पैसा देने वाले के जहन में होता है और न मालिक मकान के जहन में होता है कि हम फलां से कर्ज ले रहे हैं। जो उसके तसव्वुर से खाली है हम उस पर वो तसव्वुर मुसल्लत करें, ये कहाँ तक दुरुस्त है? जब न देने वाला कर्ज का तसव्वुर रखता है न लेने वाला कर्ज का तसव्वुर रखता है और हम कर्ज और रहन से ताबीर करें, ये तो मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। अरे सूरत तो वही है ना, सूरत वही होने से हुक्म एक नहीं हो जाता, काम एक ही होता है, नीयतों के एतबार से उसका हुक्म अलग अलग होता है। जिहाद में लोग शरीक होते थे मुख्तलिफ नीयतों से, कुछ लोग शरीक होते थे हमीयत कि हम ख़ानदानी हमीयत की बुनियाद पर शरीक होते थे, कुछ लोग अपनी बहादुरी दिखाने के लिए शरीक होते थे और कुछ लोग अल्लाह से सवाब के लिए शरीक होते थे, हमको तो इलाही कलिमतुल्लाह के लिए शरीक होते थे। शरीक तो तीनों हुए मगर ये दोनों सवाब से महरूम, जो हमीयत में दाखिल हुए थे, जो अपनी शजाअत के लिए दाखिल हुए थे, वो सवाब से महरूम बल्कि अज़ाब, और ये जो इलाही कलिमतुल्लाह के लिए शरीक हुआ था उसको सवाब। तो काम तो तीनों ने एक ही किया मगर नीयतों के एतबार से सबका हुक्म अलग अलग हो गया। तो बज़ाहिर रहन और ये होता है मगर ये नीयत तो यहाँ होती ही नहीं है कि हम कर्ज दे रहे हैं और वो हमको रहन दे रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मुआमले की नई कैफियत है, इस ज़माने की ये चीज़ है। जब कर्ज नहीं रहन नहीं तो फिर मेरे नज़दीक, मेरा लोग इत्तेफाक करें या ना करें, मेरे नज़दीक ये मौजूदा ज़माने का नया मामला है। ये कर्ज और रहन से इसका ताल्लुक़ नहीं है, वो
وہ پیسہ اس کے حوالے کرتا ہے, وہ اپنا استعمال کرے, وہ اس کو مکان دیتا ہے کہ تم آپ رہو, وہ اپنا استعمال کرے. پھر جیسے کہ اس کہتا ہے کہ جب واپس کرے گا تو وہ پیسہ واپس کرے گا, وہ مکان واپس کرے گا. تو ہم یہ معاملے کی نئی کیفیت سمجھتے ہیں جس میں حرمت کے لیے ہمیں کوئی دلیل نظر نہیں آتی. واللہ عالم. شیخ اگر وہی گھر اگر کرائے پہ اگر چھوڑتے لیز کے علاوہ تو اس گھر کا جو کرایہ ہے 12,000 ہوگا. ٹھیک جی درست ہے دکتر. ہاں بھائی کہاں یہ مسئلہ معاملہ ایک کا ہے, آپ کی نیت کیا ہے, نیت کی وجہ سے حکم بدل جائے گا. اچھا نیت قرض اور رہن کا ہے تو اس کا حکم ہم کہیں گے کہ ناجائز, اس کا استفادہ ناجائز, بغیر کرائے کے بلکہ کرائے میں تخفیف بھی ناجائز نہیں. کرائے میں تخفیف بھی یعنی کم کر کے کرایہ دینا وہ بھی جائز نہیں. مگر جب معاملہ قرض کا نہیں, رہن کا نہیں, تو آپ جتنا طے کر لیں آپ کو ایک اختیار ہے. محتاط فتویٰ اس سلسلے میں دیا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرایہ متعین کر لو, تاکہ یہ اس کو کہا جاتا ہے خروجاً عن الخلاف, کہ لوگوں کے اختلاف سے بچنے کے لیے یہ ہیلا کر لو کہ کچھ دے دو. وہ خروجاً عن الخلاف ہے. میں سیدھی بات بتاتا ہوں کہ مسئلے کی نوعیت الگ ہے. واللہ اعلم. کچھ کرا وہ بھی نہیں ہونا تھا, وہ بھی نہیں ہونا تھا, بس لوگوں کے اختلاف سے بچنے کے لیے اتنا دے دیتے ہیں. یہ پیسہ لیتے ہیں تو جو اپنے بزنس کے لیے کسی مفاد کے لیے لیتے ہیں, جو مالک کے مکان ہے, جب واپس کر جاتے ہیں تو پورا کا پورا پیسہ آتا ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ اس جگہ پر فری رہ کر گئے, فری ہے. یعنی یوں کہیے کہ ہمارے پیسے کو تم استعمال کرو, ہم تمہارے مکان کو ہم تم استعمال کر رہے ہیں. یہ ہے دیکھیے کہا نا, اگر قرض اور رہن کی نیت ہے تو ناجائز. اور اس زمانے میں مکانات کا معاملہ جو ہمارے علم میں آ رہا ہے, جو لوگ پیش کر رہے ہیں, قرض کی نیت نہیں ہوتی, رہن کی نیت نہیں ہوتی. یہ عرف چل پڑا ہے, یعنی لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ اسی انداز پر. یہ کیوں عادت بنی, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ عادت کیوں بنی کہ ایک ساتھ زیادہ کرایہ نہ لے کر کے پیسہ زیادہ وصول کر لیتے ہیں, اور کرایہ برائے نام یا فری, کرایہ برائے نام یا فری. یہ کیوں ہوا؟ وہ ہوا یہ کچھ قانون کی پیچیدگی کی وجہ سے. قانون کی پیچیدگی کیا اب ہے یا نہیں وہ قانون اللہ عالم. کسی زمانے میں یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی 3 سال رہ لے تو اس کو باہر نہیں کر سکتا. کسی کے گھر میں کوئی 3 سال رہ لے تو آپ اس کو باہر نہیں کر سکتے. اب وہ قبضہ جما کے بیٹھ گیا, کہے کرایہ بڑھاؤ تو نہیں بڑھائیں گے. تو نہ کرایہ بڑھاؤ اور نہ خالی کرو, قبضہ جما کر بیٹھ گیا. اس وجہ سے لوگوں نے سوچا کہ تو بڑی مصیبت ہے, لاؤ ہم پہلے ہی اتنا پیسہ وصول کر دیں کہ نہیں بھی خالی کرے تو ہمارا کچھ نہیں ہوتا. یہ مصیبت آئی ہے قانونی پیچیدگی کی وجہ سے ہمارے علم کے مطابق. تو یہ پیچیدگی آئی ہے, ورنہ رہن اور قرض کا معاملہ نہیں ہے. کوئی گاڑی خریدیں زیرو چنانچہ جہاں اس قسم کی پریشانی نہیں ہے, یعنی مالک کے مکان جب چاہے نکال سکتا ہے, وہاں یہ پریشانی نہیں ہے, لیز کی پریشانی نہیں ہے. وہاں تو کرایہ ہائی چاہے رکھ کر کے کرایہ پر دیتا ہے کہ جب جی میں آیا وہ خالی کروا لیتا ہے, جب یہ چاہے کرایہ بھی بڑھا لیتا ہے. جیسے سعودیہ میں ہم نے دیکھا تو وہاں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے لیز کا, وہ تو مہانہ کرایہ پر ہی چلتا ہے اور کافی ہائی کرایہ ہوتا ہے. یہ قانونی پیچیدگی ہے. گاڑی کوئی خریدتا ہے ڈاکٹر, یہ 0% EMI, جی کیا ایسی گاڑیاں خریدنا درست ہے؟ لیکن ڈاکومنٹیشن پر جو ہے چارجز لگتا ہے, ڈاکومنٹیشن پر جو ہے چارجز لگتا ہے 0% EMI. دیکھیے 0% پر یہ لینا, گاڑی خریدنا وغیرہ, اس کا معاملہ جو عام فتویٰ ہے کہ اس کا تعلق ادھار اور اس سے ہوتا ہے. ادھار ہے یا نقد ہے, نقد ہے تو یہ قیمت, ادھار ہے تو یہ قیمت. ادھار یہاں تک یہ قیمت ہے, 6 مہینے میں ادھار ادا کرتے ہیں تو قیمت وہی جو نقد کی لی جائے گی. مثلا 6 مہینے کے بعد آپ کو اگر ادا کریں گے تو پھر اتنا آپ کو سود چارج ہوگا. تو اس طرح کے معاملے میں تو کمپنی ڈائریکٹ ڈیل کرتی ہے, کمپنی کا ڈائریکٹ ڈیل ہو اور آپ کی نیت بر وقت ادائیگی کی ہو
تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. انما الاعمال بالنیات. اور اگر آپ کی نیت پہلے ہی سے یہ ہے کہ ہم تو کر دیں گے, وقت پر نہیں دیں گے, بڑھائیں گے مہینہ سے مہینہ, تو پھر یہیں سے یہاں حرام ہو جائے گا. اگر آپ کی نیت پہلے ہی سے ہے اور اس کے بغیر وہ ڈیل ہو نہیں رہا ہے تو آپ کے لیے کوئی حرج نہیں. اس کے لیے نیت یہی ہو کہ ہم وقت کے اندر ادا کریں گے اور آپ سود سے بچ جائیں گے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کمپنی نہ خود ڈیل کر کے بیچ میں بینک کو لاتی ہے, تو بینک کے لانے سے جو نقد اور ادھار میں فرق پڑتا ہے وہ حرمت کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بینک سود کے علاوہ کوئی کاروبار نہیں جانتا ہے, جبکہ کمپنی تو سود کے بغیر بھی کاروبار کرتی ہے. تو یہ اس میں ذرا فرق کر لینا ہے کہ آپ ڈائریکٹ کریں, ڈائریکٹ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بینک بیچ میں آ جائے تو پھر وہ سودی مسئلہ آ جائے گا. یہاں ایک شخص اولاد نہ ہونے کی وجہ سے متبنہ بنا رہا ہے کسی لڑکے کو, بہن کے لڑکے کو, اور اس لڑکے کا نام جو ہے اپنے نام کے ساتھ جوڑ رہا ہے. کیا ہے درست ہے دکتر؟ متبنہ بنانا اولاد دوسروں کی اولاد دے کر یعنی لے پالک کو اپنے نام کے ساتھ جوڑنا جائز نہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ, ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ, ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو, یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف کا تقاضا ہے. تو اس طریقے سے متبنہ بنانے والے کو چاہیے کہ اس کی نسبت باپ کی طرف ہی رہ رہے, بس اپنا شوق جو پورا کرنا ہے کر لے, مگر باپ کو نہ بدلے. یہاں عورتوں کے لیے نماز میں موزہ پہننا ضروری ہے کیا؟ نماز درست ہو جائے گی بغیر موزے کے؟ ہاں, بغیر موزے کے نماز, موزہ شرط کی تو ہماری نظر سے تو نہیں گزرا ہے بھائی کہیں کہ عورتوں کے لیے موزہ شرط ہو, خواہ پیر کا ہو یا ہاتھ کا ہو. جی. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ ایسا قول ہے دکتور, حدیث ذکر کر کے موزہ شرط ہونے کی؟ جی, اگر کپڑا لباس لمبا ہو تو چھپ جائے گا. بھائی موزہ الگ ہے, لباس کا ساتر ہونا الگ ہے. ساتر یعنی کیا نام ہے, پیر کا اوپری حصہ ڈھکنا. شیخ البانی کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ پیر کا اوپری حصہ ڈھکنے کے سلسلے میں ان کا ہے وہ قول, موزے کے سلسلے میں تو نہیں ہے قول. تو پیر کا اوپری حصہ ڈھکنے کا یہ قول ملتا ہے. مجھے چیز نہیں آتا کہ موزہ کی شرط کسی نے رکھی ہے. شیخ البانی کیوں نہ ہو, حدیث اسی کی تائید میں ہوگا. جی جی مگر پھر بھی دوسرے کے بچے کو اپنا بچہ کہنا, اپنی طرف نسبت کرنا, یہ تو درست نہیں ہے. یہ قرآن نے کہا اس کا بھی حل, فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ, اگر ان کے باپ کا پتہ نہ ہو, یہی آپ کے مسئلے ہیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, وہ تمہارے دینی بھائی ہیں, بیٹا نہیں. تو یہ نص ہے, فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, اگر تم ان کے باپ کو نہیں جانتے, کہیں گرا پڑا مل گیا ہے, تمہارے دینی بھائی کہو بس, بیٹا نہیں. روزے کی حالت میں جنابت کا کیا حکم ہے؟ سحری کے بعد غسل کیا جا سکتا ہے؟ اور اس سلسلے میں تو حدیث صحیح وارد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کرتے پھر نماز کو جاتے. وہ تو صحیح حدیث ہے, اس سلسلے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا بلی کا پیشاب پاک ہے؟ بلی کا پیشاب پاک تو نہیں ہوگا, جھوٹا پاک ہے, جھوٹا پاک ہے. وہ جیسے قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہوگی کہ وضو کے پانی میں پی رہی تھی بڑھتی تو اس کو سیدھا کر دیا.